تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، نفل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نفل کے معنی ہے زائد کے، فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ جو نمازیں ہیں اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ فرض جس کا ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ادا کرے گا جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ نفل اس کو اختیار دیا گیا ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ بعض سنتیں ایسی ہیں جس کی اللہ کے نبی برابر پابندی کرتے تھے، تو ہم کو بھی اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ مسلسل اگر کوئی مسلمان اس کو چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ نوافل کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان جو صرف عیدین کی اسی طرح جمعہ کی پابندی کرتے ہیں، یا کبھی نماز پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، ان کو یہ جاننا چاہیے جب نوافل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، نفل نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو فرض نماز کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی زیادہ وہ اہم ہے، کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب و کتاب لیا جائے گا، سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کا ہوگا۔ نماز کے تعلق سے اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا، اگر اس نے پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وقت کی پابندی کرتے ہوئے، تو پوری کا پورا ثواب اس کو لکھا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، نماز کے معاملے میں کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ انظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِن تَطَوُّعٍ، دیکھو میرا یہ بندہ نفل نماز بھی پڑھتا تھا، نوافل کی بھی اگر پابندی کرتا تھا، اس کے ذریعے فرض میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرو۔ تو نوافل کو لے کر فرض میں جو آپ کی کمی رہ گئی اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا اور اسی طرح دیگر جو ہے اعمال کا ہے۔ تو یہاں پر رک کر ایک مسلمان غور و فکر کرے، سوچے کہ نوافل کی کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی۔ کبھی کبھی ہم سے فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اخلاص میں کمی، خشوع و خضوع کے معاملے میں کمی، تو ان چیزوں کی بھرپائی یا پورا جو اللہ تبارک و تعالی کرنے کا حکم دے رہے ہیں نوافل کے ذریعے۔ اگر نوافل کی ہم نے پابندی کی ہے، ہمارے نام اعمال میں نوافل بھی ہے، تو ان فرائض کو اس کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا نفل نماز اتنی زیادہ اہم ہے، فرائض کی تکمیل اس کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، بارہا آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی، مسواک وغیرہ لا کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی جو خدمت کا جذبہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ارید مرافقتک فی الجنہ، آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہی خواہش۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے آپ کی مدد کرو کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں یا سفارش کروں کثرت سجود کے ذریعے۔ سجدے زیادہ کب ہوں گے؟ جب آدمی فرائض کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کرے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کرو، میرے لیے جو آسانی ہوگی تمہارے حق میں سفارش کرنے کے معاملے میں کہ تم میرے ساتھ جنت میں جو ہے رہ سکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، جب فرض نماز مسجد میں ادا کرو کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی نوافل ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، تمہارے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی خیر و برکت نازل کرے گا گھر میں۔ اگر گھروں میں سنن و نوافل پڑھو گے، دیگر احادیث میں صاف وضاحت غیر الفریضہ، فرض نماز نہیں، فرض نماز آپ کو مسجد میں ادا کرنا ہے، عذر ہے الگ معاملہ ہے، ورنہ فرائض کے علاوہ نفل نماز ایک مسلمان گھر میں ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ان نوافل کی پابندی کی وجہ سے تمہارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جہاں پر نماز ادا نہیں کی جاتی، سنن و نوافل ادا نہیں کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی بنایا کرو، اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو، نوافل کی پابندی ہو، سنن کی پابندی ہو، وہاں سے شیطان وغیرہ بھاگ جاتا ہے، اس گھر کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قبرستان نہیں، وہ گھر جہاں پر سنن و نوافل کی پابندی نہ ہو، قرآن مجید وغیرہ کی تلاوت نہ ہو، اس گھر کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ نوافل اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، جتنی زیادہ پابندی ایک مسلمان نوافل کی کرتا ہے، چاہے نفل نماز ہو، نفل صدقہ و خیرات ہو یا دیگر نوافل ہے، نفل روزے ہے، اتنا زیادہ اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بندہ سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے، سب سے اہم جو چیز جو اللہ کے قریب بندے کو لے جانے والی ہے وہ فرائض، محبت جو اللہ کی حاصل ہوتی ہے بندے کو فرائض کے ذریعے۔ پھر فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی بھی اگر بندہ پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، بندہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اگر فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے۔ پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کی جو پابندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنت مؤکدہ دن میں 12 رکعت نمازوں کی پابندی آپ کیا کرتے تھے۔ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز اتنی دیر تک ٹھہر کر اللہ کے نبی پڑھتے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر اللہ کے نبی کے سوج جاتے تھے۔ صحابہ نے سوال بھی کیا، اللہ کے نبی اتنی دیر تک ٹھہر کر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، پیروں میں ورم آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں؟ بے شمار احسانات اللہ کے ہیں، شکر گزاری کے لیے میں اتنی دیر تک جو ہے ٹھہر کر نماز جو ادا کرتا ہوں۔ فرائض کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن و نوافل کا جو ہے بڑا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سنت مؤکدہ اور دیگر سنن کا جو تذکرہ ملتا ہے،
دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ، اگر کوئی مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ، جو کوئی مسلمان دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، بنی لہو بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اس حدیث کی جو راویہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے نبی کے زبانی یہ حدیث میں نے سنی ہے، کبھی میں نے یہ 12 رکعت میں نے نہیں چھوڑا، برابر پابندی کے ساتھ میں یہ 12 رکعت نماز کی پابندی کرتی ہوں۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علماء جو ہے یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ زبردستی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی۔ اللہ کے نبی پابندی کرتے تھے، اور صحابہ و صحابیات نے جو اللہ کے نبی سے دین سیکھا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، جنت میں گھر بنانے کا حکم دیتے ہیں، جو مسلمان دن میں یہ 12 رکعت نمازوں کی 12 رکعت نفل کی یا سنن کی پابندی کرتا ہے، برابر میں اس کی پابندی کرتی ہوں، میں نہیں چھوڑتی۔ تو صحابہ نے تو یہ سمجھا پابندی کرتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ پابندی جو ہے کرے۔ کئی لوگ جان بوجھ کر جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے، جا کر پیچھے بیٹھ جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضروری نہیں۔ کس نے کہا کہ یہ ضروری ہے؟ فرائض تو فرائض، یہ سنن ہے، لیکن صحابہ نے جو دین کو سمجھا، یہ صحابہ نے جو سمجھا، صحابیات نے، کہ ہم نے جب سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی پابندی کرتے تھے، ہم بھی برابر جو ہے اس کی پابندی کرتے۔ اور ثواب بھی کیا بتایا گیا کہ اس کے لیے جنت میں جو ہے گھر جو ہے بنایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ یہ جو 12 رکعت ہے، 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعت۔ تو یہ 12 رکعت کی تفصیل جو ہے بیان کی گئی ہے کہ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعت۔ اگر ایک مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح ظہر کی جو سنتیں دیگر احادیث میں اور بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدہا، جو مسلمان ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 کا بھی تذکرہ ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 کا بھی تذکرہ ہے۔ اور جس روایت میں ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 کا تذکرہ ہے، یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدعو 4 قبل الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نماز نہیں چھوڑتے تھے، برابر پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلے 4 بعد میں 2، یا پہلے 4 بعد میں 4 کا بھی تذکرہ روایات میں ملتا ہے۔ اسی طرح فجر کی جو نماز کی جو سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر کی حالت میں بستی میں ہوتے تب بھی ان سنتوں کی پابندی کرتے، سفر کی حالت میں ہوتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کی پابندی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعات سنت نماز دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے سب سے بڑھ کر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے فجر کی 2 رکعات سنت۔ اور مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لے، جو روزانہ جو ہے نماز چھوڑ رہے ہیں یا تاخیر سے جو ہے 7-8 بجے جو ہے کبھی کبھی پڑھ لیے کبھی کبھی چھوڑ دیے، اللہ کے نبی سنت کی یہ اہمیت بتا رہے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑھ کر ہے افضل ہے فجر کی یہ 2 رکعات سنت۔ قیس رضی اللہ عنہ فجر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کیے، اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی 2 رکعات سنت پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ فجر کی نماز 2 مرتبہ پڑھ رہے ہو یا فجر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہو یا 2 مرتبہ اسی نماز کو دہرا رہے ہو یا 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ مختلف الفاظ مختلف روایات میں ہے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی، فجر کی سنتیں مجھ سے رہ گئی تھی، وہ 2 سنتیں میں نے ادا کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہے فجر کی نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے پیچھے آ کر سنتیں پڑھتے ہیں، یا 1-8 منٹ رہتا ہے سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کے لیے جب اقامت کہی جائے کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی آ کر پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے میں جب نماز پڑھ رہا ہوں نماز کا وقت ہو جائے تو بھی رک جائیں، سلام میرے پھیرنے کے بعد جماعت کھڑی کی جائے، ایسا لوگوں کا تصور ہوتا ہے، غلط تصور ہے۔ آپ کے لیے جماعت کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، جماعت اپنے وقت پر کھڑی ہو جائے گی، آپ جو ہے سنتیں دیکھ کر ادا کریں، اگر وقت ہے سنت آپ ادا کریں، وقت نہیں ہے تو آپ رک جائیں، بعد میں وہ سنتیں جو ہے آپ ادا کر لیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی قیس بن سعد یا دیگر روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے جب اقامت کہی گئی اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، نماز آپ شروع کیے ہیں دیکھے نہیں تھے، غفلت میں شروع کر دیے تو آپ نماز چھوڑ دیں گے، نفل نماز فرض میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض کے علاوہ کوئی نماز جو ادا نہیں کی جائے گی، تو پہلے فرض ادا کریں گے۔ یقیناً فجر کی سنت کی بہت زیادہ اہمیت، جب آپ کو اتنی اہمیت معلوم ہے تو پہلے آپ ادا کیجئے، اگر اٹھنے میں کبھی کبھی آنکھ لگ گئی دیری ہو گئی فرض کے بعد ادا کیجئے، یا کبھی فرض نماز بہت لمبی ہو گئی وقت نہیں ہے سورج نکلنے کے قریب ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ نماز ادا کیجئے، اتنی زیادہ جو ہے اہمیت اس کی بتائی گئی۔ جس طرح کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من لم یصلی رکعتی الفجر، جس کسی نے فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا نہیں کی فلیصلیھا بعدما تطلع الشمس، چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اگر تاخیر ہوئی اللہ وہی ثواب عطا کریں گے، معمول نہ بنائیں کہ آپ ہر روز جو ہے فرض نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ خلاف شریعت ہے، معمول آپ نہ بنائیں، کبھی کبھی چھوٹ جائے بعد میں ادا کر لیں، ورنہ اس کا جو وقت ہے فجر سے پہلے ہی اس کا جو ہے وقت ہے۔ پھر اسی طرح یہ 2 رکعتیں اللہ کے نبی بڑی ہلکی ادا کرتے تھے۔ کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میں دل میں کہتی اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا نہیں، یعنی بڑی ہلکی 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ جو تذکرہ ملتا ہے پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے ساتھ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اذ طجع علی شقہ الایمن، یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی سیدھی کروٹ لیٹ جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہے اذا صلی احدکم رکعتی الفجر، جب تم میں سے کوئی 2 رکعت فجر کی نماز ادا کرے فلیضطجع، چاہیے کہ وہ لیٹ جائے علی یمینہ، اپنے داہنی کروٹ۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد داہنی کروٹ جو ہے لیٹ جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَلْيَجْتَزِعْ چاہیے کہ وہ لیٹ جائے عَلَى یمینہ اپنے داہنی جو ہے کروٹ۔ تو بہرحال یہ فجر کی 2 رکعت سنت کے تعلق سے۔ پھر اسی طرح عصر کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو عصر سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو ادا کی جاتی ہیں وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ مغرب سے پہلے بھی سنتوں کا تذکرہ جو ہے ملتا ہے۔ اذان کے بعد مغرب کی نماز کھڑے ہونے سے پہلے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پورا ان کو وقت دیا جائے۔ وہ وقت جو ہے ادا کرنے کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور اللہ کے نبی جو ہے یہ 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، جس طرح کے عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، لمن شاء 3 مرتبہ کہا جو چاہے، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے، اختیار ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو وقت دیا جائے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنے صحابہ جو مسجد کے اندر ستون وغیرہ ہوتے تھے لپکتے تھے، کثرت بہت زیادہ صحابہ نماز ادا کرتے۔ کوئی باہر سے آتا تو ایسے معلوم ہوتا مغرب کی نماز ہو گئی ہے، مغرب کی بعد کی سنتیں ادا کی جا رہی ہیں۔ کثرت سے جو ہے صحابہ اکرام جو ہے یہ سنت ادا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سنت ادا کی۔ کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں تو اچھمبے سے پریشان ہو کر دیکھنے لگتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد یہ کون سی سنتیں ادا کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ جو روایات ہم کو ملتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اسی طرح مسلم یا دیگر صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ دیگر مساجد میں اس کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، جبکہ اس کے لیے وقت جو ہے دیا جانا چاہیے۔ مغرب سے پہلے جو 2 رکعت ہے صحابہ اس کی بھی جو ہے پابندی کرتے تھے۔ پھر اسی طرح چاشت کی نماز جس کو اشراق کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے ہر جوڑ پر صدقہ ادا کرنا لازم۔ حدیث کے جو الفاظ ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے جو جوائنٹ تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انہی جوڑوں کی وجہ سے اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، لیٹ رہے ہو، جو کام ہے انجام دے رہے ہو۔ جب جوائنٹ پین یا اسی طرح جوڑوں میں درد تکلیف شروع ہوتی ہے تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے یہ جوڑ تم کو جو عطا کیے ہیں اس پر صدقہ کرنا ضروری ہے ہر روز۔ صحابہ پریشان، اے اللہ کے نبی اتنے زیادہ جوڑ ہے، اتنا صدقہ کہاں سے ادا کر سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکو یہ بھی صدقہ ہے۔ یا اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہے مسجد میں کوئی کچرا تنکا وغیرہ پڑا ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکو یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے گزر رہے ہو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاؤ یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر پائے 2 رکعت جو ہے چاشت کی نماز ادا کرو، تمہارے جسم میں جتنے جوڑ ہے ان کا صدقہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ 2 رکعت بھی بڑی اہم کہ ہمارے جسم میں جو جوڑ ہے ان کا صدقہ ادا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے صدقہ ادا کرنا، تو صدقہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، فلاں فلاں کام انجام دو، نہیں دے پائے کم سے کم یہ 2 رکعت جو ہے تم لوگ ادا کرو، تمہارے جسم کے جتنے جوڑ ہے ان جوڑوں کا صدقہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم دن کے شروع میں 4 رکعت تم ادا کرو، آخر تک دن کے آخر تک میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔
تو یہاں پر بھی علماء نے لکھا اس سے مراد بھی چاشت کی نماز ہے کہ انسان دن کی شروعات میں جو ہے یہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، شام تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی جو ہے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمرہ اور حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہے تامتن تامتن 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے مکمل عمرہ اور حج کرنے کے برابر ثواب، مکمل عمرہ اور حج کرنے کے برابر ثواب ہے، مکمل عمرہ اور حج کرنے کے برابر ثواب ہے اس مسلمان کے لیے جو فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جائے اشراق کی نماز صلاۃ الضحیٰ وہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ یہاں پر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے، اشراق کی نماز کا وقت تو عام طور پر اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا حین ترمد الفصال، اونٹ کا بچہ جب کھڑا ہوتا ہے اس کے پیر جلنے لگے، یعنی دھوپ تھوڑا تیز ہو جائے، سورج جب بلند ہو جائے تو تب جو ہے اشراق کی نماز ادا کرنی ہے۔ مگر جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ان کے لیے حدیث میں یہ جواز ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہے من قعد، جو کوئی بیٹھ جاتا ہے فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد بھی وہ ادا کر سکتے، سورج نکلنے کے وقت میں نہیں، نکلنے کے فوراً بعد بھی کہ 20-25 منٹ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد بھی اگر وہ ادا کریں، چونکہ حدیث کے الفاظ جو ہے کہ من قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہو کاجر حج، اس کے لیے حج کرنے کے برابر عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ چونکہ وہ کافی دیر سے بیٹھا ہے تو اور سورج نکلنے کے بعد اور کافی دیر انتظار کرے، تو اس کے بجائے اگر وہ سورج نکلنے کے فوراً بعد بھی ادا کرتا ہے تو اس حدیث میں اس کے لیے جواز ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، ورنہ دیگر لوگ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں سورج نکلنے کے بعد ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہو جائے یا اسی طرح اس کے اندر تھوڑی گرماہٹ آ جائے تب ایک مسلمان جو ہے اشراق کی نماز جو ہے ادا کرے۔ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تک کا ثبوت ملتا ہے، روایات مختلف ہے، تو کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک جو ہے فتح مکہ کے دن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے نبی نے 8 رکعت جو ہے نماز ادا کی۔ اور اس سے پہلے حدیث جو میں نے پیش کی اس میں 4 کا تذکرہ ہے، انس رضی اللہ عنہ سے حدیث جو روایت اس میں 6 کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح جو پہلی حدیث آئی کہ 2 رکعت پڑھیں گے تو سارے جوڑوں کا جو ہے صدقہ ادا ہو جائے گا، اس میں 2 کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح 2، 4، 6 جیسے آپ کو سہولت ہے 8 رکعت تک یہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کی سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل، جو مسلمان غسل کرتا ہے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کو آتا ہے، فصلی ما قدر له، جتنی اس کی تقدیر میں مقدر میں ہے وہ نماز پڑھتا ہے، 2، 4، 6 جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خطبہ اگر نہیں شروع ہوا ہے، پہلے آپ آئے ہیں، کوئی آپ کو یہ جو ہے روک نہیں ہے، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فَأَنصَتَ، پھر خاموش بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ ختم ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ ان گناہوں کو بخش دیں گے، اپنی طرف سے فضل و کرم کرتے ہوئے 3 دن اور زائد کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہے ما قدر لہ، جتنی چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے، خطبہ شروع ہونے کے دوران آپ آئے ہیں، سلیق غطفانی اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آئے اور بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھو جی 2 رکعت نماز پڑھو لیکن مختصر پڑھو، خطبے کے دوران پڑھ رہے ہو تو مختصر اللہ کے نبی نے ان کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آئے ہے تو 2 رکعت یہ نماز پڑھ کر بیٹھے۔ نماز جمعہ کے بعد جو ہے اللہ کے نبی سے جو تذکرہ ملتا ہے 4 رکعت کا، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4،
جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز ادا کر لے تو چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے 4 رکعت جو ہے نماز ادا کرے۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ اپنے گھر جا کر وہ 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ تو علماء نے تطبیق یہ دی، مسجد میں ادا کر رہے ہیں 4 رکعت ادا کریں، اگر کوئی گھر جا کر ادا کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں ان کی جو ہے اس حدیث کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ سنن و نوافل ہیں، اور دیگر بھی مسائل انشاءاللہ آگے کبھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں وہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے وہیں پر ساتھ ہی ساتھ میں سنن اور نوافل کی بھی پابندی کرے۔ اس کے ذریعے قیامت کے دن جو بھی کمی ہمارے فرائض میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو ہے ذریعہ ہے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج حالات جو ہے کہ دنیا کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہو یا اسی طرح دیگر مقامات پر دین اسلام یا اسی طرح مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے یہ آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال سب سے بڑا ہتھیار جو ایک مسلمان کے پاس ہے وہ ہے دعا۔ تو ہر ایک مسلمان اپنی خاص دعاؤں میں، اور خاص کر کے جب مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، تو ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو ضرور ایک مسلمان یاد رکھے۔ آج ہم دیکھ رہے حالات، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، والدین کے ہاتھوں میں وہ لوگ دم توڑ رہے ہیں۔ کئی بچے ہیں جو یتیم ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے ماں باپ جو ہے دم توڑ رہے ہیں۔ بڑا ہی جو ہے قیامت کا منظر ہے جو بپا ہوا ہے وہاں پر۔ حالات ایک مسلمان دیکھتا ہے، رونگٹے اس کے دل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دل پسیجتا ہے۔ سب سے جو اہم چیز ہے، ہم دوسری کوئی مدد تو ان کے حق میں نہیں کر سکتے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی ضرور مدد فرمائے۔ جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظلم کر رہے ہیں، اللہ اپنی لعنت ان پر نازل کرے، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد ان کو کرے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے جو ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ ان کا حامی و مددگار جو ہے بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔